يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا وطعام وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته هوينا. عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں، میری صدائیں، میرے نوحے، میرے گریے ہلا دیتے ہیں. اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا، دیکھ ہم میں بھوک سے بیٹھا ہوں. اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے، پانی سامنے ہے، اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر، تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ، یہ میرے بندے، کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے، یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو کہ یا اللہ تیری محبت، کہا واہ واہ میری محبت، چلو تم گوار ہو، میں نے معاف کیا، چل میرا بندہ مانگ، کھانے سے پہلے مانگ. وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے، پکوڑے کھانا دا نہیں ہوتا، سموسے دکھانا دا نہیں ہوتا. سموسے، پکوڑے، کچوریاں، 7 اپ، جام شیری، روح افزا، 500 چیزاں تو اندر پا لیندے ہو. سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتے. ایک مہینے کے لیے اوور آلنگ ہے، اوور آلنگ، ٹیوننگ ہے، ٹیوننگ. تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا کھاؤ. ٹھنڈے شربت مت پیو، ٹھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت. بعد میں پینا تو پی لو، این افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو. سارے دن کا انجن گرم ہے، ایک دم اس کے اوپر برف پھینکتے ہو. تھوڑی دیر صبر کر کے سادہ پانی پی لو، نماز پڑھ لو، پی لو، جام شیری پیو، 7 اپ پیو، جو مرضی پیو، ٹھنڈا پیو، گرم پیو، جو مرضی پیو. لیکن عین روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے، کراری چیزوں سے، مسالے دار چیزوں سے، ثقیل چیزوں سے بچو. ہلکا پھلکا رکھو پیٹ کو، ہلکا پھلکا، تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو، غلاظتوں سے، گندگیوں سے پاک ہو، صاف ہو. چھٹی لے لو، روزے کی چھٹی نہ دو، خود چھٹی لے لو. اپنے ملازم کے کام، میرے نبی نے کہا اپنے کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے، اپنے روزے کو نبھا سکے. اپنے ملازم، اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں، اپنے جاب کے، اپنی شاپ کے نوکر، ان سے کام تھوڑا لو. اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان، روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے تھا. تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے. اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے، آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا. جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن. ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ریٹنگ چاہیے. ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہیں رمضان نہیں چاہیے، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے، رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے. جائے روزے جہاں سے آئے، جائے تراویح جہاں سے آساندہ، روکڑ چاہیے، روکڑ آئے. ہاں، اور اپنے دل کو بھی صاف. رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی. 4 نہیں بخشے جاتے، 4 آدمی نہیں بخشے جاتے، 4 قسم کے مرد عورت، سب کی بخشش ہو جاتی، سب کی. 4. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے. کسی بھائی میں یہ عیب ہے، ابھی سن کے توبہ کر لینا. شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والا، رمضان میں بخشش نہیں. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، بخشش نہیں. ماں باپ کا نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا. ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا. یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا. صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے، کفر شرک کی سزا بھی موت کے بعد. زنا، شراب، جوے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے. ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری، دل دکھانا، اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے. کہ کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. ماں باپ کا نافرمان. تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا. کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا، کبھی خالہ سے، کبھی چاچے سے، کبھی مامے سے، کبھی تائے سے، کبھی پھوپھی سے.
قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا، کینہ، شحن، شحن، ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ، شحن، بغض، شحن۔ بغض کیا ہے؟ بغض کیا ہے؟ کہ مجھے انصر بھائی سے نفرت ہے، یہ بغض۔ اور کینہ کیا ہے؟ کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نفرت کے ساتھ ان کے ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ چار برائیاں معاف نہیں ہیں۔ ہاں کوئی توبہ کرے تو سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا، سب معاف ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی، 20 رکعت 40 سجدے 60,000 روزانہ۔ دیکھو رمضان، لفظ رمضان میں غور کرو، رمضان 12 مہینے، 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور اس روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ یہ 11 میں سے جو 12واں مہینہ ہے رمضان، رمضان۔ اس کا قرآن میں ذکر آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب زمین آسمان بھی نہیں بنے تو عرب کے تھو آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا، رمضان۔ کس لیے رکھا؟ رمضان کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کبھی سنا؟ جل جانا، رمض یرمض، صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، مسلم شریف کی روایت۔ جلنا، جلنا، رمضان جلنا، یہ روزے اور اس لفظ رمضان جلنے میں کیا جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے سبحان اللہ کہ بھوک اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگ کا کیا کام ہے؟ جو چیز ڈالو، بھسم، کاغذ ڈالو، پرزہ ڈالو، لوہا ڈالو، لکڑ ڈالو، کپڑا ڈالو، مٹی تے سوا بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھوک اور پیاس، اور اب اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی، اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا ہے اور جلاتا ہے۔ آگ جل رہی، گناہ ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈالو، جل گئے، ڈلتے گئے، ڈلتے گئے، ڈلتے گئے، آخری روزے پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتا۔ چل میرا بندہ موج کر، پچھلے سب معاف، سب معاف۔ تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا، رمضان آئے پکوڑے وکن گے، سموسے والے آندے پہ رمضان آوے سموسے وکن گے، جتیاں والے آندے پہ عید آوے جتیاں وکن گیا۔ وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی، اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی۔ وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے، پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے، ہم کہیں گے یا اللہ، تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی، ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے، میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے میری تسبیح چھوڑ دو، رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، آمین کہو۔ آ رہا تو راستے میں اشتہار تھے، 5 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، ضرور کرو 3 دن میں۔ میں نے بھی سنا 3 دن میں قرآن، لیکن میں مسافر آدمی ہوں، میں ایک جگہ رہتا نہیں ہوں پہیے کی طرح، تو میں ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ 10 دن میں سن لیتا ہوں، 15 دن میں سن لیتا ہوں، 3 دن میں بھی سنا، 5 دن میں بھی سنا، 6 دن میں بھی سنا، اور پھر اپنا سفر ہے جہاں تراویح ملی پڑھ لی۔ لیکن یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ 3 دن پڑھ کے ہوں چھٹی کرو، موج ہو گئی، لے بھائی تراویحاں دی بھی چھٹی ہو گئی۔
تراویحوں کی چھٹی نہیں ہوئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی. تو قرآن آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، مبارک ہو. آپ 5 دن میں سنیں مبارک، 10 دن میں سنیں مبارک، 3 دن میں سنیں مبارک. لیکن پھر کہو جی ہن تراویحاں بھی چھوڑ دے بھی ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے. کسی امت پہ ان کی کتاب پڑھنا فرض نہیں تھا نماز میں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی. ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے، ہمارا قاری پڑھتا ہے، ہم سنتے ہیں، پڑھتا ہے، ہم سنتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع فرماتے تھے. لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ کیا، ٹھیکہ نہیں ہو تو ٹھیکہ، ہم نے اللہ سے ٹھیکہ کیا کہ اسی صرف قل واللہ پڑھنی، باقی سارا قرآن سڑ کو لے جا. میرے پنجاب میں میں دیہاتی آدمی ہوں، میرے پنجابی سارے صرف قل واللہ پڑھنی ہے، 4 رکعتوں قل واللہ، دعائے قنوت قل واللہ، فجر قل واللہ، ظہر قل واللہ، عصر قل ہو واللہ، مغرب قل ہو واللہ، عشاء قل ہو، باقی قرآن تو لے جا مولا سانو پتہ نہیں ہے کہ. تو کم از کم او بھائی آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو، آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو بھائی. 4 رکعت میں 4 صورتیں پڑھو. حضرت عثمان ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. نماز ہماری بنیاد ہے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقي